مکمل تفصیل کے ساتھ یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جائے گا۔ قصہ آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، لیکن دوستو تفصیل کے ساتھ سننے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ کوشش کی جائے گی کہ ویڈیو زیادہ لمبی بھی نہ ہو اور قصہ بھی مختصر مگر جامع بیان کیا جائے، یعنی ان چیزوں کو زیادہ بیان کیا جائے جو عام لوگوں نے کم سنی ہیں۔ ونس چینل کے ساتھ میں ہوں محمد انس، تو آئیے بڑھتے ہیں آج کے قصے کی طرف۔ دوستو یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، جن میں سے بنیامین ان کے سگے بھائی تھے، باقی سب ستیلے بھائی تھے۔ یوسف علیہ السلام کے والد محترم کا نام یعقوب علیہ السلام تھا، جو کہ اللہ کے نبی تھے، اور یعقوب علیہ السلام کے والد کا نام اسحاق تھا، وہ بھی اللہ کے نبی تھے، اور ان کے والد کا نام ابراہیم علیہ السلام تھا، وہ بھی اللہ کے نبی تھے، یعنی باپ نبی، دادا نبی اور پردادا نبی۔ دوستو جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام بہت حسین تھے اور بھائیوں میں سے عمر میں بھی چھوٹے تھے۔ بہت زیادہ حسین اور عمر میں کم ہونے کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام کی توجہ زیادہ تر حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف رہتی تھی۔ اسی وجہ سے یوسف علیہ السلام کے دوسرے بھائی جو کہ ستیلے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت حسد کرتے تھے۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ چاند، سورج اور 11 ستارے آسمان سے اتر کر انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے یہ خواب اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے بیان کیا، جو کہ اہل علم تھے اور خواب کی تعبیر سمجھ گئے، اور یوسف علیہ السلام سے کہنے لگے کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا، ورنہ وہ تمہارے حق میں فریب کریں گے۔ کہا جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے ستیلے بھائیوں کی ماں نے یہ بات سن لی اور اپنے بیٹوں کو جمع کر کے یہ بات بتا دی۔ اسی وجہ سے بھائیوں نے منصوبہ بنایا کہ یوسف علیہ السلام کو مار دیا جائے اور باپ کی ساری توجہ خود حاصل کی جائے۔ وہ بہت کوشش کرتے کہ یوسف علیہ السلام کو باپ سے جدا کر کے کہیں دور لے جایا جائے، لیکن یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے سے دور نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کو سکھاتے ہیں کہ اپنے باپ سے، چنانچہ اسی غرض سے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنگھی کر کے بنا سنوار کے یعقوب علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ جب یوسف علیہ السلام اپنے والد محترم کے پاس آئے تو انہوں نے گود میں بٹھایا اور پیار کیا۔ یوسف علیہ السلام نے باپ سے عرض کیا کہ ابا جان، میں بھائیوں کے ساتھ میدان میں جانا چاہتا ہوں، وہاں پہ جا کے کھیلوں گا، کودوں گا اور بکری کا دودھ پیوں گا، آپ مجھے اجازت مرحمت فرمائیں۔ اور بھائیوں نے بھی اصرار کیا کہ ہم یوسف علیہ السلام کی حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں ڈرتا ہوں تم اپنے کاموں میں یا کھیل کود میں مصروف ہو جاؤ اور یوسف کو کوئی جنگلی جانور یا بھیڑیا کھا جائے۔ بھائیوں نے کہا کہ ہم ایک قوی جماعت ہیں، اگر ہمارے ہوتے ہوئے بھی ہمارے بھائی کو کوئی بھیڑیا کھا جائے تو بہت شرمندگی کی بات ہے، ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ یہ عہد و پیمان کرنے کے بعد یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائیوں کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ یوسف علیہ السلام کھیلتے کودتے ان کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ جب باپ کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تو بھائیوں نے ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کے بال نوچے، تمانچے مارے اور کہنے لگے تو نے جھوٹا خواب بنا کر والد محترم کو بیان کیا ہے تاکہ تو ہم پر فوقیت حاصل کرے رکھے۔ حتیٰ کہ بھائی یوسف علیہ السلام کو ایک جنگل میں لے گئے اور وہاں جا کے مار دینے کا فیصلہ کیا، لیکن ان کے ایک بڑے بھائی جس کا نام یہودا تھا، اس نے کہا میری نصیحت مانو، یہ ہمارا بھائی ہے، اسے مارو مت، اسے کسی اندھیرے کنویں میں ڈال دو۔ سب بھائی اس بات پر متفق ہو گئے اور یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھے۔ یوسف علیہ السلام رسی کے ذریعہ سے کنویں میں جا رہے تھے کہ ایک بھائی نے آ کر رسی کو کاٹ دیا، اور اس کی غرض یہ تھی کہ جلدی سے کنویں میں جا گریں۔ اسی وقت اللہ کے حکم سے جبرائیل امین تشریف لائے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک پتھر پر بٹھا دیا۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ یوسف علیہ السلام 3 دن اس کنویں میں رہے۔
اور یوسف علیہ السلام کی برکت سے کنویں میں موجود سانپ اور بچھو بھی چلے گئے۔ کنویں میں پھینکنے کے بعد بھائی واپس چلے گئے اور چند دن بعد یہاں سے مصر جانے والے ایک قافلے کا گزر۔ اس قافلے کے سردار کا نام مالک بن زغر تھا۔ اس نے اپنے 2 غلاموں کو پانی کی غرض سے کنویں کی طرف بھیجا، جن میں سے ایک کا نام بشیرہ تھا۔ بشیرہ جب کنویں کے قریب پہنچا اور اس نے ڈول کنویں میں لٹکایا تو یوسف علیہ السلام اللہ کے حکم سے اس ڈول میں بیٹھ گئے۔ اس نے ڈول کھینچا اور دیکھا ایک نہایت حسین و جمیل لڑکا اس میں موجود ہے۔ وہ غلام یوسف علیہ السلام کو لے کر اپنے سردار مالک بن زغر کے پاس گیا۔ مالک بن زغر نے جب اس نہایت حسین و جمیل بچے کو دیکھا تو فیصلہ کیا کہ ہم اس کو غلام بنائیں گے اور مصر جا کر بیچ دیں گے۔ اتنے میں یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی وہاں پر آ پہنچے اور انہوں نے مالک بن زغر سے کہا کہ یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے اور ہم اسے بیچتے ہیں، اس کی کیا قیمت دو گے؟ مالک بن زغر نے چند پیسوں کے عوض یوسف علیہ السلام کو خرید لیا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ راستے میں یوسف علیہ السلام کی والدہ کی قبر آئی۔ یوسف علیہ السلام اپنی والدہ کی قبر کے ساتھ چمٹ کر رونے لگے اور کہنے لگے کہ میرے بھائیوں نے باوجہ حسد کے میرے ساتھ یہ سلوک کیا۔ قافلہ آگے نکل گیا اور یوسف علیہ السلام پیچھے رہ گئے۔ قافلے کے ایک آدمی نے آ کر یوسف علیہ السلام کو تمانچہ مارا اور کہا تو بھگوڑا معلوم ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھ کر اپنے رب سے فریاد۔ اسی وقت سارے قافلے کو ایک طوفان نے آ گھیرا جس میں تیز ہوا اور بارش تھی۔ اس طوفان کی وجہ سے سارا قافلہ ہلاک ہو گیا اور چند آدمی بچے۔ جو آدمی بچے تھے انہوں نے آپس میں گفتگو کی کہ دیکھو تو یہ عذاب کس وجہ سے آیا ہے۔ اتنے میں وہ آدمی بھی ابھی زندہ تھا جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تمانچہ مارا تھا۔ وہ بولا یہ عذاب میری وجہ سے آیا ہے، میں نے اس غلام بچے کو تمانچہ مارا تھا۔ چنانچہ سب قافلے والے یوسف علیہ السلام کے پاس گئے اور اپنی غلطی کی معذرت کی، جس پر طوفان تھم گیا اور ہوا بھی ہلکی ہو گئی۔ قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو مصر لے جا کر ایک بھاری قیمت میں بیچ دیا اور یوسف علیہ السلام کو خریدنے والا عزیز مصر تھا۔ اس نے یوسف علیہ السلام کو خریدا اور گھر جا کر اپنی بیوی زلیخا کے حوالے کر دیا۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ یہ بچہ میں نے بہت زیادہ رقم دے کر خریدا ہے، اس کی حفاظت کرنا، شاید یہ ہمارے کام آوے، ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں یا اپنا غلام بنا لیں۔ زلیخا نے جب اس قدر حسین بچہ دیکھا تو اس پر فریفتہ ہو گئی اور ہر طرح سے اس کی خدمت اور دلداری کرنے لگی۔ وہ یوسف علیہ السلام کو اچھے اچھے لباس پہناتی، بالوں میں کنگھی کرتی، غرض ہر طرح سے ان کا خیال رکھتی۔ وہ یوسف علیہ السلام کو دیکھتی رہتی، ان سے باتیں کرتی، لیکن یوسف علیہ السلام اس کی طرف کوئی توجہ نہ فرماتے۔ حتیٰ کہ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور یوسف علیہ السلام بڑے ہو گئے۔ چند سالوں بعد جب یوسف علیہ السلام بڑے ہو گئے تو زلیخا خود پر قابو نہ پا سکی اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ بدفعلی کا ارادہ کیا، لیکن یوسف علیہ السلام ذرا بھی اس کی طرف توجہ نہ دیتے۔ زلیخا نے لاکھ کوشش کی لیکن یوسف علیہ السلام پر کوئی تجویز بھی کارگر ثابت نہ ہوئی اور وہ ہر وقت غمزدہ اور پریشان رہنے لگی۔ ہمسائے کی ایک بڑھیا نے جب زلیخا کی یہ حالت دیکھی تو اس سے پوچھا کہ تو ہر وقت پریشان اور غمزدہ کیوں رہتی ہے؟ اس پر زلیخا نے بڑھیا کو بتایا کہ وہ اپنے ایک غلام کے عشق میں مبتلا ہو چکی ہے اور وہ ہر وقت اس کے غم میں مبتلا رہتی ہے۔ زلیخا نے کہا وہ میری ایک نہیں سنتا اور میری خواہش کو پورا نہیں کرتا۔ بڑھیا نے زلیخا کو ایک تجویز بتائی۔ اس تجویز کے تحت گھر میں ہر دیوار پر اور چھتوں پر یوسف علیہ السلام اور زلیخا کی تصویر کو بنایا گیا۔
اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے بلایا۔ یوسف علیہ السلام نے چھت کی طرف دیکھا تو دونوں کی تصویر بنی تھی، پھر دیواروں پر اور ہر طرف دونوں کی تصویر بنی تھی۔ اس کے بعد زلیخا نے یوسف علیہ السلام سے اپنی خواہش ظاہر کی، لیکن یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ وہ میرا نام زنا کاروں میں شامل فرمائے گا، اور اس کے بعد میں یہ بھی خیال کرتا ہوں کہ عزیز مصر نے مجھے اپنے بیٹوں کی طرح پالا ہے اور میں اس کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا۔ زلیخا کے لاکھ اصرار کے باوجود یوسف علیہ السلام نے اس کی بات کو تسلیم نہ کیا۔ زلیخا نے سارے گھر کے دروازوں کو تالے لگائے تھے تاکہ یوسف علیہ السلام بھاگ نہ سکیں۔ یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے، پیچھے پیچھے زلیخا بھی بھاگی، تو اللہ کے حکم سے تالے کھلتے گئے اور یوسف علیہ السلام بھاگتے گئے۔ زلیخا نے یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پکڑا اور پھاڑ دیا۔ جھولے میں لیٹا ایک شیر خوار بچہ یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں عزیز مصر بھی یہاں آ پہنچا اور دونوں کو اس حالت میں دیکھا تو زلیخا نے کہا کہ تم نے کیسے غلام کو اپنے گھر میں رکھا ہے جو تمہاری امانت میں خیانت کرنا چاہتا تھا، یعنی الٹا یوسف علیہ السلام پر بدکاری کی تہمت باندھ دی۔ جب عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام سے پوچھا تو یوسف علیہ السلام نے سارا ماجرا بیان کیا۔ اب فیصلہ یہ کرنا تھا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ اتنے میں اللہ کے حکم سے وہ شیر خوار بچہ جھولے سے بولا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے پاک دامن ہونے کی گواہی دی۔ اس پر عزیز مصر ساری بات سمجھ گیا اور یوسف علیہ السلام کو کہا اس بات کو جانے دو، اور زلیخا کو مارنے کی نیت کر لی، لیکن اس بات کے کھل جانے اور لوگوں کو پتہ چل جانے کی وجہ سے اور اپنی بدنامی کی وجہ سے وہ ایسا نہ کر سکا اور یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا۔ یوسف علیہ السلام اس قید میں ہر وقت اللہ کو یاد کرتے اور اللہ کی عبادت کرتے۔ اس وقت مصر کا بادشاہ ملک ریان تھا اور اس بادشاہ کے 2 غلام بھی اسی قید خانے میں موجود تھے، جن میں سے ایک باورچی تھا۔ ان دونوں کو کھانے میں زہر ملانے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ وہ دونوں غلام قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی عبادت اور ریاضت سے بہت متاثر تھے۔ ایک دن ان کو خواب آیا کہ ان میں سے ایک شخص نے اپنے سر پر روٹیاں رکھی ہیں اور انہیں پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، اور دوسرا شخص انگور کو نچوڑ رہا ہے۔ غرض دونوں نے خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام سے پوچھی۔ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتا دی کہ جو شخص سر پر روٹیاں رکھ کر لے کر جا رہا ہے اور اسے پرندے کھا رہے ہیں، اس کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور اس کے مغز کو جانور کھا دیں گے، اور دوسرے کو قید خانے سے آزاد کر دیا جائے گا۔ آخر اسی طرح ہوا، ایک شخص کو سولی پر چڑھا دیا گیا اور دوسرے کو قید خانے سے آزادی دے دی گئی۔ جس شخص کو آزادی دی گئی تھی، یوسف علیہ السلام نے جاتے ہوئے اس سے کہا کہ بادشاہ سے جا کر کہنا کہ آپ کے قید خانے میں ایک بے گناہ قیدی موجود ہے، اس کی خیر خبر لے۔ لیکن اللہ کے حکم سے وہ بادشاہ سے یہ بات کہنا بھول گیا اور کافی عرصہ گزر گیا۔ ایک دن بادشاہ کو خواب آیا کہ اس نے دیکھا کہ 7 موٹی گائے 7 پتلی گائے کو کھا رہی ہیں، اور 7 بالیاں یا خوشے سبز ہیں اور 7 خوشے خشک ہو چکے ہیں۔ جب بادشاہ بیدار ہوا تو اس نے اپنے تمام نجومیوں کو بلایا اور اس خواب کی تعبیر پوچھی، لیکن تمام کے تمام اس کی تعبیر بتانے سے قاصر رہے۔ بادشاہ اس خواب کو لے کر بہت متفکر ہوا۔ پھر وہ شخص جو قید خانے سے رہا کیا گیا تھا، اسے یاد آیا کہ قید خانے میں ایک بہت نیک انسان رہتا ہے جس نے ہمارے خواب کی تعبیر بتائی تھی۔ لہٰذا وہ بادشاہ کے پاس گیا اور اس سے سارا قصہ بیان کیا، اور بادشاہ سے کہا کہ اس شخص نے مجھے ایک پیغام دیا تھا کہ بادشاہ سے کہنا کہ آپ کے قید خانے میں ایک بے گناہ قیدی ہے۔ دوستو، اس پر بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو قید سے نکالا اور خواب کی تعبیر پوچھی۔ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی کہ 7 سال تو بہت ہریالی ہوگی اور بہت اناج پیدا ہوگا،
لیکن اس کے بعد 7 سال ایسے آئیں گے کہ بہت سخت قحط پڑے گا۔ بادشاہ نے اس مصیبت سے نکلنے کا حل پوچھا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے تجویز دی کہ جو 7 سال خوشحالی کے آئیں اس میں غلہ جمع کر لیا جائے ان 7 سالوں کے لیے جب قحط پڑے گا۔ بادشاہ نے تحقیق کی کہ اس قیدی کو قید میں کیوں ڈالا گیا۔ اس پر عزیز مصر کو بلایا گیا، زلیخا کو بلایا گیا تو زلیخا نے آ کر کہا کہ میں ہی قصوروار ہوں، یہ شخص تو پاک تھا، میں نے اس کے ساتھ غلط کاری کی کوشش کی لیکن اس نے اپنا دامن بچائے رکھا اور بوجہ بدنامی کے عزیز مصر نے اس کو قید میں ڈال دیا۔ اس پر بادشاہ کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کا مقام بہت بڑھ گیا اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ میں تمہیں عزیز مصر کا عہدہ دینا چاہتا ہوں۔ اس پر یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ بادشاہ کے اصرار پر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ مجھے عہدہ دینا چاہتے ہیں تو اناج کا عہدہ دے دیں تاکہ میں لوگوں میں انصاف کے ساتھ اناج کی تقسیم کرتا رہوں اور یہ کام میں بآسانی کر لوں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو غلہ کی نگہبانی دے دی۔ یوسف علیہ السلام نے بہت حکمت کے تحت خوشحالی کے سالوں میں غلہ جمع کیا اور بقدر ضرورت لوگوں میں تقسیم کرتے رہے، حتیٰ کہ بہت سخت قحط پڑ گیا اور ہر طرف غلہ ختم ہو گیا۔ دوسرے شہروں سے اور ملکوں سے لوگ غلہ خریدنے مصر میں آتے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے غلہ خریدتے۔ انہی دنوں حضرت یعقوب علیہ السلام یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم اور ان کے بھائی بھی قحط کی مصیبتیں جھیل رہے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جاؤ تم مصر میں جا کر غلہ لے آؤ۔ چنانچہ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گئے لیکن ان کو پہچان نہ سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تمام بھائیوں کو پہچان لیا اور کہا اس جماعت کو آگے بھیجو۔ جب وہ سارے بھائی آگے آئے تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کوئی جاسوس معلوم ہوتے ہو۔ انہوں نے کہا ہم جاسوس نہیں ہیں، ہم کنعان سے غلہ کی غرض سے آئے ہیں اور ہمارے باپ یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں۔ ہم 12 بھائی ہیں اور ایک کو اپنے والد یعقوب علیہ السلام کی خدمت کے لیے کنعان چھوڑ آئے ہیں اور ہمارے ایک بھائی کو بھیڑیا کھا گیا تھا جب ہم سیر و تفریح کے لیے اسے ساتھ لے کر گئے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو گواہ لے کر آؤ۔ انہوں نے کہا کہ ہم پردیس سے آئے ہیں، یہاں پہ ہمیں کوئی نہیں جانتا، ہماری گواہی کوئی نہیں دے سکتا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر ایسا کرو کہ تم میں سے ایک بھائی میرے پاس قیدی بن کر رہے گا اور جس بھائی کو تم اپنے والد کی خدمت کے لیے کنعان چھوڑ کر آئے ہو اس کو لے آؤ۔ جب تم اس کو لے آؤ گے تو تمہارے اس بھائی کو آزاد کر دیا جائے گا۔ یوسف علیہ السلام نے ان کا وہ مال واپس کر دیا جو کہ وہ غلہ خریدنے کے لیے لے کر آئے تھے اور ان کو غلہ دے دیا اور فرمایا کہ جب تم دوبارہ آؤ گے تو تمہیں اپنے بھائی کو ساتھ لانے کی وجہ سے ایک شتر یعنی ایک اونٹ زیادہ غلے میں دیا جائے گا۔ یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تمہارے والد کا ان دنوں کیا شغل ہے؟ وہ کہنے لگے کہ وہ اپنے گمشدہ بیٹے کی جدائی میں روتے رہتے ہیں اور روتے روتے ان کی بینائی جا چکی ہے اور تب سے وہ اپنی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ چنانچہ یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ کون سا بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس قیدی بن کر رہے گا انہوں نے کرہ ڈالا۔ کرہ میں شمون کا نام آیا۔ یہ وہی بھائی تھا جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالتے وقت رسی کاٹ دی تھی۔ چنانچہ یہ بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس قیدی بنا اور ان میں سے جو سب سے بڑا بھائی تھا جس کا نام یہودا تھا وہ سمجھ گیا کہ یہ یوسف علیہ السلام ہو سکتے ہیں جو ہمارے ساتھ اتنا اچھا سلوک کر رہے ہیں اور یعقوب علیہ السلام کے بارے میں بار بار پوچھ رہے ہیں۔ لیکن دوسرے بھائیوں نے کہا کہ اگر یہ یوسف ہوتا تو یہ ہم سے ضرور بدلہ لیتا۔ پھر یہودا بولا کہ اگر یہ یوسف نہ ہوتا تو اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو کیوں طلب کرتا۔ اس کے بعد وہ مصر سے رخصت ہو گئے اور کنعان جا پہنچے۔
حضرت یعقوب علیہ السلام اور کنان کے باشندے یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ اے بیٹو، مصر کا احوال اور سفر کی دقت جو تم پر گزری مجھ سے بیان کرو۔ تب انہوں نے کہا کہ مصر میں ہماری عزیز مصر نے بہت ضیافت کی اور ہمارا بہت اکرام کیا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا اے بیٹو، ذرا یہ بتاؤ تمہیں کہیں میرے یوسف کی بھی خبر ملی؟ وہ سب کہنے لگے اے ابا جان، تعجب ہے، یوسف کو بھیڑیا کب کا کھا چکا ہے اور اس کو بہت دن گزر گئے، یہ خبر ہم کس سے پوچھیں؟ ہاں، ایک ضروری بات عرض کرنا ہے کہ عزیز مصر بنیامین کو دیکھنا چاہتا ہے اور وہاں اس کے لے جانے سے ایک ایک شتر کا بوجھ گندم ہم کو زیادہ ملے گا، اور اگر ہم اس کو وہاں نہ لے جائیں تو ہم سب کو کچھ نہیں ملے گا۔ اس بات کو سن کر یعقوب علیہ السلام نے اپنے دل میں سوچا کہ وہاں میرا یوسف ضرور موجود ہے، اگر وہ نہ ہوتا تو بنیامین کو کیوں دیکھنا چاہتا۔ جب بیٹوں نے حضرت بنیامین کو ساتھ لے جانے کی درخواست کی تو حضرت یعقوب نے فرمایا ہرگز نہیں، میں اس وقت تک اپنے چھوٹے بیٹے کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک تم مجھے اللہ کی قسم نہیں دے کہ تم اس کو بحفاظت میرے پاس واپس لاؤ گے۔ پھر سب بھائیوں نے اپنے باپ کے سامنے عہد کیا اور پھر قسم کھائی۔ تب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا حافظ اور شاہد ہے تمہارے قول و قرار پر، اور اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ مصر میں داخل ہوتے وقت ایک ہی دروازے سے داخل مت ہونا، سب الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ یہ فرما کر حضرت یعقوب علیہ السلام رونے لگے۔ آپ کو دیکھ کر اہل کنان بھی رونے لگے۔ ادھر یوسف علیہ السلام اپنے چھوٹے بھائی کے لیے منتظر تھے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو خبر دی گئی کہ آپ کے پاس 11 آدمی آئے ہیں، یہ خبر سن کر یوسف علیہ السلام بہت خوش ہوئے تو پتہ چلا کہ 11 آدمی بنیامین کو لے کر آئے ہیں، اور سب بھائی بموجب وصیت اپنے باپ کی علیحدہ علیحدہ دروازوں سے متفرق صورت میں داخل ہوئے ہیں۔ سب بھائیوں نے بروقت ملاقات کی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو باادب سلام عرض کیا، اور ایک دستار جو حضرت یعقوب کو اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملی تھی، وہ انہوں نے اپنے باپ کے کہنے کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کو پیش کر اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ یہ ہمارے باپ کا دیا ہوا ہدیہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ کی بھیجی ہوئی دستار دیکھ کر بہت خوش، کیونکہ یہ دستار جس کسی کو پہنچی وہ اللہ کا پیغمبر ہوا۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کے لیے دسترخوان لگایا اور کھانے کا انتظام کیا، لیکن جب سب حضرات دسترخوان پر بیٹھنے لگے تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھائی ایک ماں کے بطن سے ہوں وہ الگ بیٹھ۔ تو سب بھائی ایک جگہ بیٹھ گئے اور حضرت بنیامین علیہ السلام صرف اکیلے ایک جگہ بیٹھ، اور بنیامین یہ حال دیکھ کر رونے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین سے کہا بھائی تم کیوں روتے ہو؟ تمہارے رونے کا کیا سبب ہے؟ بنیامین نے روتے ہوئے کہا میرا ایک سگا بھائی تھا اور اس کا نام یوسف تھا، بھائیوں کی غفلت کی وجہ سے اس کو بھیڑیے نے کھا لیا اور میں اپنی ماں سے اکیلا ہی رہ گیا۔ اس وقت مجھے خیال آیا کہ اگر وہ ہوتا تو میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا۔ اس بات کو سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے کہا کہ تم اپنے چھوٹے بھائی یعنی بنیامین کو اجازت دو کہ وہ میرے ساتھ اس وقت بیٹھ کر کھانا کھائے۔ انہوں نے کہا اگر آپ یوں کرم و نوازش فرماتے ہیں تو یہ ہماری سرفرازی ہے۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بوجہ اپنے حسن و جمال کے اپنے چہرے پر ایک نقاب رکھتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی بنیامین کو خلوت میں لے کر گئے اور اپنے چہرے کا شاہانہ نقاب اٹھا کر بنیامین کو دکھایا۔ بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کی شکل و صورت دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے ان کے چہرے پر عرق گلاب چھڑکا جس کی وجہ سے وہ ہوش میں آ گئے۔ یوسف علیہ السلام نے بنیامین سے کہا تم کو کیا ہوا؟ شاید تم کو مرگی کی بیماری ہے۔ پھر بہت ہی غمخواری اور دلاسا دینے لگے۔ بنیامین نے کہا کہ میں پیغمبر زادہ ہوں، ہم کو مرگی کی بیماری نہیں ہوتی، میں تو آپ کو دیکھ کر بے ہوش ہو گیا تھا، آپ تو میرے اس بھائی کی مثل ہیں جو گم ہو گیا تھا۔ بنیامین کی یہ بات سن کر یوسف علیہ السلام نے کہا تم سچ کہتے ہو، میں وہی بھائی ہوں جو گم ہو گیا تھا۔
اب تم کچھ اندیشہ نہ کرو اور خاطر جمع رکھو۔ یہ بات سن کر بنیامین پھر بے ہوش ہو گئے۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد جب ہوش آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام بنیامین سے اپنے والد بزرگوار کا حال پوچھنے لگے کہ والد صاحب اب کیا کرتے ہیں اور کس حال میں ہیں؟ وہ بولے تمہارے فراق میں بیت الحزان میں بیٹھے عبادت کرتے رہتے ہیں اور تمہارے لیے شب و روز روتے روتے دونوں آنکھیں چلی گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بنیامین کی یہ باتیں سن کر بہت رونے لگے اور کہا تم کھانا کھاؤ۔ اے میرے پیارے چھوٹے بھائی، میں اپنی مصیبت کا قصہ جو ظلم بھائیوں نے مجھ پر کیا تھا وہ تم کو بیان کرتا ہوں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ساری کارگزاری حضرت بنیامین کو سنائی اور فرمایا تم یہ بات خفیہ رکھنا، اپنے بھائیوں کو مت بتانا۔ میں تمہیں کسی بہانے سے اپنے پاس رکھوں گا اور تمہاری خاطر تواضع کروں گا۔ یہ باتیں کر کے حضرت یوسف علیہ السلام خلوت خانے سے باہر آ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو 3 دن تک کھانا برابر کھلایا اور چلتے وقت ایک شتر بوجھ اناج کا دے کر رخصت کر دیا اور ایک بہانہ سازی کر کے چپکے سے ایک پیالہ چاندی کا اپنے پینے کا جو جوہر سے جڑا ہوا تھا ایک کنانی غلام کو کہہ دیا کہ اس پیالے کو بنیامین کے شتر کے بوجھ میں چھپا کر رکھ دینا۔ چنانچہ غلام نے ایسا ہی کیا جیسا اس کو حکم ہوا تھا۔ وہ سب تقریباً 1 منزل راہ نکل چکے تھے کہ اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے اپنے چند سواروں کو ان کے پیچھے بھیجا کہ پیالہ پانی کا اور اس کے ساتھ بنیامین کو ہمارے پاس لائیں۔ یہ خبر سن کر وہ سوار قافلے کی طرف نکلے اور قافلے کو پکار کر کہا اے قافلے والو، ذرا ٹھہرو، تم کہاں جا رہے ہو؟ ہماری ایک چیز گم ہو گئی ہے اور بہت ممکن ہے وہ تم لوگوں کے پاس ہو۔ پہلے تو تم لوگ اپنی تلاشی دو کہ شاید تمہارے پاس سے نکل آئے۔ وہ کہنے لگے کہ ہم چور نہیں ہیں، اس ملک میں چوری کرنے نہیں آئے۔ ان لوگوں نے کہا اگر تمہارے پاس سے نکل آیا تو تمہاری کیا سزا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جس کے اونٹ کے بوجھ میں سے وہ پیالہ نکل آئے وہی جائے، ہم تو یہی سزا دیتے ہیں گناہ گاروں کو۔ خلاصہ یہ کہ پیالہ بادشاہ کے پانی پینے کا تھا اور وہ بادشاہ کی پیاس کا ناپا ہوا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین میں یہ حکم تھا کہ جو کوئی چوری کرتا وہ مال والے کا غلام ہو رہتا صرف 1 برس تک، اور ان کے بھائیوں نے کہا بھی تھا کہ تم جسے چوری میں پاؤ اسے اپنا غلام بنا لے۔ یہ کہہ کر وہ لوگ قافلے والوں کا مال و اسباب تلاش کرنے لگے اور سب بوجھوں کی اچھی طرح تلاشی لی۔ آخر میں بنیامین کے شتر سے وہ پیالہ درآمد ہو گیا۔ وہ لوگ سب بھائیوں کو لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے تو سب بھائی آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ عزیز مصر سے کہیں گے کہ چھوٹے بھائی بنیامین کی بجائے کسی اور کو اپنا غلام بنا لیں تاکہ ہم بنیامین کو واپس لے جا کر اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کو دے دیں اور جو ان سے وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو جائے، ورنہ ہم اپنے باپ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ باپ ہم سے ناراض ہوں گے کہ یوسف علیہ السلام کی طرح بنیامین کو بھی تم نے گم کر دیا۔ اس پر یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری ہی شریعت کے مطابق اسی کو سزا دی جاتی ہے جس نے چوری کی ہو۔ الغرض یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو ان کے ساتھ بھیجنے سے مکمل طور پر انکار کر دیا۔ اس پر یہ بھائی لڑائی پر اتر آئے لیکن وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لشکر کا مقابلہ نہ کر سکے۔ یوسف علیہ السلام نے ان سب لوگوں کو 3 دن تک قید رکھا۔ جب 3 دن گزر گئے تو انہوں نے ان کو بلا کر کہا کہ تم پر بادشاہ کی طرف سے حکم تھا کہ فوراً جان سے مار دیا جائے، لیکن میں نے تمہارے ساتھ ہمدردی کی اور تمہاری رہائی دلائی، بس میں نے تم کو معاف کیا اور تم کو اس قید سے خلاصی دی۔ اب تم لوگ جہاں طبیعت چاہے وہاں جاؤ۔ شمعون نے کہا بھائیو، میں یہاں رہوں گا، تم لوگ جاؤ اپنے باپ کے پاس اور یہ حقیقت ماجرا بیان کر دو، پھر دیکھو وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ لہٰذا باقی سارے بھائیوں نے جا کر یعقوب علیہ السلام کو بتایا کہ ہمارے ساتھ مصر میں یہ معاملہ ہوا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، تم نے یہ بات اپنے دل سے بنا لی ہے اور اب مجھ کو سوائے صبر کے
نہ بن آئے گا۔ جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کے گم ہو جانے کی خبر سنی، اس زور سے آہ ماری کہ آنکھیں الٹ گئیں۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا، اے یعقوب، اگر تم خدا کو یاد کرو گے اور نہ رو گے تو تم کو راحت ملے گی، ورنہ اور زیادہ پریشانی ہوگی۔ جبرائیل علیہ السلام کا یہ کلام سن کر یعقوب علیہ السلام کے دل کو کچھ دل جمی ہوئی، اور اپنے بیٹوں سے کہا کہ بیٹو، جاؤ یوسف کو تلاش کرو اور اللہ کی امید اور فضل و کرم سے نا امید نہ ہونا۔ اس پر بیٹوں نے کہا کہ آپ ایک خط عزیز مصر کے نام لکھ دیں، ممکن ہے کہ وہ آپ کا خط پڑھ کر بنیامین کو چھوڑ دیں۔ تب حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک خط نہایت جامع الفاظ پر مشتمل عزیز مصر یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو لکھا۔ عزیز مصر یوسف علیہ السلام نے خط کو پڑھ کر اس کا جواب والد بزرگوار کو لکھا۔ خط پانے کے بعد یعقوب علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ میرے خط کا جواب لکھنا سوائے پیغمبروں کے اور کسی کو ادراک و فہم ممکن نہیں، اور اپنے بیٹوں سے کہا تم عزیز مصر کے پاس جا کر انکساری سے اپنے بھائی بنیامین کو طلب کرو، شاید وہ مہربان ہو کر میرے بیٹے بنیامین کو چھوڑ دے، اور ساتھ ہی اس کے گیہوں سے ایک بوجھ اونٹ کا بھی دے دے، کیونکہ یہاں قحط زوروں پر ہے اور لوگ بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ لہٰذا بھائی دوبارہ عزیز مصر یعنی یوسف علیہ السلام کے پاس گئے اور جا کر نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ بنیامین اور غلے کی طلب کی۔ جب یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی یعنی بنیامین کو عمدہ لباس پہنا رکھا تھا اور ان کی خدمت میں نوکر لگا رکھے تھے، اور ایک مکان نہایت عالی شان بھی ان کی رہائش کے واسطے دیا تھا، اور ہر روز اپنے ساتھ سیر و تفریح کو لے جاتے تھے۔ بھائیوں نے بنیامین کو لباس شاہانہ پہن کر تخت پر بیٹھے دیکھا تو وہ آپس میں کہنے لگے کہ یہ حضرت یوسف ہیں، ورنہ ایسی شفقت اور محبت سے اپنے برابر تخت پر بٹھانا سوائے حقیقی بھائی کے کون کسی کو بٹھاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں کا چہرہ متغیر دیکھا تو فرمایا کہ کم از کم تم یاد کرو کہ ان کے بھائی یوسف علیہ السلام پر تم لوگوں نے کیا کیا ظلم کیے۔ اس فقرے کو سننے کے بعد ان کے بھائی سارا قصہ سمجھ گئے اور انہوں نے کہا کیا سچ ہی تو یوسف علیہ السلام ہے؟ تو اس کے جواب میں یوسف علیہ السلام نے کہا میں ہی ہوں یوسف ابن یعقوب علیہ السلام، اور یہ میرا حقیقی بھائی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا اور وہ پرہیزگاروں پر احسان کرتا ہے۔ جب ان کے بھائیوں نے یہ بات سنی تو ناچار ہو کر گر پڑے اور رونے لگے اور کہنے لگے ہم خطا وار ہیں، یعنی تمہارا خواب سچ اور ہمارا حسد غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنا فضل کیا، اب ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں جو کچھ بھی تم سزا مقرر کرو وہ سب جائز ہے۔ جب یہ عاجزانہ کلام یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے سنا تو کہنے لگے کچھ الزام نہیں تم پر، اور اللہ گناہوں کو بخشنے والا ہے اور وہ سب سے زیادہ مہربان ہے۔ الغرض یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا اور کہا تم کچھ غم نہ کرو، میں دعا کرتا ہوں خدا تم پر رحم کرے، اور فرمایا اب تم کو لازم ہے کہ ہماری ملاقات جلد ہمارے باپ سے کراؤ، تب تو تمہارا چھٹکارا ہے۔ بھلا یہ تو مجھے بتاؤ کہ میرے باپ کی آنکھیں کس طرح جاتی رہیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ کا پیراہن آنکھوں پر رکھ کر شب و روز روتے روتے اندھے ہو گئے۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اچھا اب یہ میرا دوسرا پیراہن لے جاؤ اور میرے باپ کے منہ پر ڈال دو، انشاءاللہ وہ بینا ہو جائیں گے اور ان کی نظر واپس آ جائے گی۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو اچھی اچھی پوشاکیں پہنائیں، اچھا کھانا کھلایا، اور پھر ان سے کہنے لگے تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو جلد میرے باپ کو اس امر کی خبر دے دے تاکہ ان کو میری طرف سے جلد تسلی ہو جائے۔ ان میں سے ایک شخص جس کا نام زاز تھا، ہر روز اس کو تقریباً 150 کوس چلنے کی عادت تھی۔ اس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تم جاؤ اور میرے باپ کو یہاں آنے کا مسئلہ دو، اور ایک پیراہن کے جس کی برکت سے حضرت خلیل اللہ نے آگ سے نجات پائی تھی
اور آگ گلزار ہو گئی تھی۔ وہ پیراہن حضرت یوسف علیہ السلام کے بازو میں تھا۔ جب ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈالا تھا تو اسی پیراہن کو کھول کر آپ نے یہودا کے ہاتھ میں دیا، پھر بولے یہ میرے باپ کے منہ پر ڈال دو، اللہ کے فضل و کرم سے آنکھیں دوبارہ لوٹ آئیں گی۔ یہ پیراہن لے کر ساز لوٹا۔ ابھی وہ راستہ میں ہی تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس پیراہن کی خوشبو آ گئی اور اپنے بیٹوں سے کہنے لگے، اے بیٹو، اب تو یوسف کے پیراہن کی بو پاتا ہوں اور تم مجھ کو دیوانہ مت سمجھنا۔ تھوڑی دیر کے بعد ساز نے آ کر بشارت سنائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جلدی سے اٹھ کر اس کو گود میں لے لیا اور بہت ہی مشتاق ہو کر اس سے پوچھنے لگے، یہ تو مجھے بتاؤ کہ میرا یوسف اس وقت کہاں ہے؟ اور وہ بولا کہ یوسف کو ہم نے مصر میں پایا اور ملک مصر کے بادشاہ ہیں۔ بنیامین اور دوسرے بھائی جو وہاں موجود ہیں وہ سب اچھی طرح آرام سے ہیں، اور میرے پیچھے یہودا بھی آ رہے ہیں، اور وہ اپنے ہمراہ حضرت یوسف کا دیا ہوا کرتا لے کر آ رہے ہیں۔ اور چلتے وقت انہوں نے یہ تاکید فرمائی تھی کہ یہ کرتا میرے باپ کے منہ پہ ڈال دینا، وہ بینا ہو جائیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، بہت اچھا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن مجھے یہ بتاؤ میرا یوسف اس وقت کس کے دین پر ہے؟ اپنے باپ داداؤں کے دین پر ہے یا اس نے اپنے باپ داداؤں کا دین چھوڑ دیا؟ بیٹے نے کہا، یوسف علیہ السلام اپنے باپ داداؤں کے دین پر قائم ہیں۔ اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے شکر بجا لایا اور مسجد میں چلے گئے۔ اتنی دیر میں یہودا بھی آ پہنچے اور آتے ہی یہودا نے وہ پیراہن یعقوب علیہ السلام کو دیا۔ اس پیراہن کے منہ پر ڈالتے ہی یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں اور وہ ہر چیز کو دیکھنے لگے۔ الغرض یوسف علیہ السلام نے ساز کو روانہ کرنے کے بعد اپنے تینوں بھائیوں کو اچھے اچھے لباس پہنائے اور 1000 اونٹ، بوجھ گندم کے اور اقسام اقسام کے کھانے چیزیں، اچھے اچھے گھوڑے بطور ہدیہ باپ کے پاس بھیجے تاکہ تمام اہل کنعان کو حصہ ملے، اور تمام اہل کنعان اب میرے باپ کے حق میں دعا کریں۔ پھر اس کے بعد یعقوب علیہ السلام اپنے تمام اہل بیت کو لے کر مصر کے قریب پہنچے۔ اس کی خبر سن کر بادشاہ ریان بہت خوش ہوا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ادائے شکر تم کو واجب ہے اپنے ماں باپ سے اور تمام اہل بیت سے، اور جتنا مال تم نے سب کے واسطے دیا ہم اس سے بہت خوش ہیں، اور اتنا ہی مال خزانے سے لے کر ادائے شکر میں فقیروں اور محتاجوں کو خیرات کرو۔ اور پھر ملک ریان نے بھی ہدیہ خاص حضرت یعقوب علیہ السلام کے واسطے بھیجا۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کے استقبال کے لیے مصر کو سجایا اور اپنا لشکر بادشاہت لے کر اپنے باپ کے استقبال کے لیے نکل گئے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ حال تھا کہ راستے میں جس کسی سے ملاقات ہوتی اس سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں پوچھتے۔ وہ کہتے کہ ہم تو حضرت یوسف علیہ السلام کے غلام ہیں۔ اسی راستے میں تقریباً 100 اونٹ گزرے۔ ان سب سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف کے بارے میں پوچھا۔ خیر وہ وقت بھی آ پہنچا کہ یوسف علیہ السلام کی سواری آ گئی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کو دیکھتے ہی اپنی سواری سے اتر پڑے اور محبت و تعظیم سے یوسف کو اپنی اماری پر اٹھا لیا، اور دونوں مل کر بہت روئے، اور یہ حال دیکھ کر تمام اہل لشکر بھی روئے، اور ان کے رونے سے سب بھائی بھی روئے۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام سب کو مصر لے آئے۔ پھر اس کے بعد یعقوب علیہ السلام اپنے تمام اہل بیت کو لے کر اس قصر معلیٰ میں جا اترے جو کہ خاص حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے بنایا گیا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو لے جا کر شاہی تخت پر بٹھایا، اور پھر سب کے سب بھائی ان کے آگے سجدہ تعظیمی میں گر پڑے۔ اس وقت کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، بعد میں منع کر دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے خواب کو سچ کر دکھایا اور شیطان نے ہمارے بھائیوں میں جھگڑا کروا دیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اے میرے ابا جان، یہ وہی خواب ہے جو میں نے دیکھا تھا کہ آفتاب اور چاند اور 11 ستارے مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اللہ نے میرا خواب سچا کر دکھایا۔
اس کے بعد دوسرے دن تمام اہل مصر اپنے اپنے ہدیے اور نذرانے لے کر یعقوب علیہ السلام کو پیش کرنے کے لیے آ گئے، جو کہ در حقیقت حساب و گنتی سے باہر ہیں۔ وہ سب مال حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو دے ڈالا، اور پھر ملک ریان بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے آیا۔ خدا کے فضل و کرم سے ان کی محبت کی برکت سے وہ دین اسلام سے مشرف ہوا۔ پھر اس کے کئی لوگ آئے اور مشرف با اسلام ہوئے۔ بادشاہ ریان نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے پوچھا، اے حضرت، کیا یوسف آپ ہی کے ساتھ زادے ہیں؟ وہ بولے، جی ہاں، وہ میرے بیٹے ہیں۔ تب بادشاہ ریان نے کہا کہ میں ان سے بہت خوش ہوں، اور میں نے اپنی سلطنت کا تمام اختیار ان کو دے دیا۔ ایک دن حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاؤں میں ایک چکی کی ٹھوکر لگی۔ یہ دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام نے آ کر چکی کو اٹھا کر پھینک دیا۔ الغرض یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو دریائے نیل کے کنارے رہنے کے واسطے مکان بنوا دیے۔ روایت ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف سے کہا کہ تم کو معلوم تھا کہ میں کنعان میں ہوں، تو کیوں تم نے مجھ سے اپنے حال کی خبر نہ بیان کی؟ حضرت یوسف نے اپنے باپ سے مؤدبانہ عرض کی کہ ابا جان، میں نے بہت خطوط لکھے، مگر سب کے سب اس صندوق میں بند ہیں، اور کہا کہ جب بھی میں آپ کو خط لکھ کر بھیجنے کا ارادہ کرتا تھا تو اسی وقت جبرائیل علیہ السلام آتے اور مجھ کو بھیجنے سے منع فرما دیتے کہ اے یوسف، ابھی تمہاری ملاقات کا وقت نہیں آیا، ابھی کچھ عرصہ باقی ہے۔ اس کے بعد یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ بتاؤ تمہارے بھائیوں نے تمہارے ساتھ کیا بدسلوکیاں کی؟ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام خاموش ہو گئے اور کچھ نہ کہا، لیکن تمام بھائیوں نے خود ہی آ کر کہا، اے ابا جان، ہم نے ان کے ساتھ بہت ہی بدسلوکیاں کی، اب ہم سب معافی چاہتے ہیں آپ سے، اور قوی امید کرتے ہیں کہ آپ ضرور ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اے بیٹو، ان قریب میں تمہارے گناہ اپنے رب سے بخشواؤں گا، وہ بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا کہ تم اپنے بھائیوں سے راضی ہو یا نہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار سے عرض کیا کہ میں اپنے تمام بھائیوں سے راضی ہوں اور ان کی تمام پچھلی غلطیوں کو معاف کرتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کے لیے فرمائشی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور ان کے وہ قصور جو انہوں نے اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کے حق میں کیے تھے معاف کر دیے۔ دوستو، اس دعا کے چند روز ہی بعد حضرت یعقوب علیہ السلام انتقال فرما گئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام تقریباً 24 برس تک نبوت کے فرائض انجام دیتے رہے، اور آپ نے 70 برس کی عمر میں انتقال فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد یکے بعد دیگرے تمام بھائی نبی ہوئے، اور اسی طرح سے انتقال ہوتا رہا۔ بس دوستو، یہ تھا یوسف علیہ السلام کا قصہ۔ ونس چینل قصوں کا چینل ہے، اس چینل پر نہ اس سے بیان کیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو سب سے اچھا قصہ قرار دیا، اور میری اس محنت کا ثمر یہی ہوگا کہ اس قصے کو دوسروں کے ساتھ شیئر کیا جائے، تاکہ مرنے کے بعد بھی میرے لیے صدقہ جاریہ رہے۔ اسی پر ویڈیو کا اختتام